ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فقال الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. برادران اسلام، آئیے اس بزم نور میں ہم ذکر اللہ کی باتیں کریں، کتاب اللہ کی باتیں کریں، کلام اللہ کی باتیں کریں، قرآن کریم کی باتیں کریں. بزرگوں، قرآن کریم رب العالمین کا وحی مبارک کلام ہے جو رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر نازل ہوا. گزشتہ آسمانی کتابوں کے برعکس اس کتاب کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ خود خالق کائنات نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی اور اعلان فرمایا: اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ترجمہ: ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہیں اس کی حفاظت کریں گے. برادران ملت، قرآن کریم جو کہ سرچشمہ رشد و ہدایت، منبع اسرار و حکم، خزنہ رحمت و برکت، ذخیرہ حکمت و موعظت، معدن احکام و شریعت اور مرکز نجاح و فلاح، ذریعہ حسن عمل، باعث تقوی و صلاح اور فارق حق و باطل ہے. اللہ تعالیٰ نے اس عظیم شان کتاب کا تعارف خود کرایا ہے اور بار بار مختلف انداز میں کرایا ہے. لہذا ارشاد ربانی ہے: ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم. یہ وہ کتاب ہے جو بالکل درست راستے پر لگا دیتی ہے. برادران ملت، قرآن کریم اللہ تعالی، برادران ملت، برادران ملت، قرآن کریم مرکز ہدایت ہے، اس لیے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے سیدھے راستے کی ہدایت مانگی تھی. ذرا غور تو کیجئے، آپ اپنی نمازوں میں قرأت کرتے ہیں اور سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو کیا نہیں کہتے: اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اے اللہ، ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت دیجئے، ان لوگوں کے راستے پر چلائیے جن پر آپ نے انعام کیا ہے. ہر مومن بندہ جو 5 وقت کی تمام فرض واجب اور سنت و نفل نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اور ہدایت مانگتا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا: میرے بندے نے ہدایت مانگی ہے، سیدھے راستے کی دعا مانگی ہے، اصول زندگی مانگی ہے، دستور حیات مانگی ہے. اس لیے ارشاد ہوا: میرے بندو، تم نے ہدایت طلب کی، سیدھے راستے کی تم نے ہدایت طلب کی، سیدھے راستے کی دعا مانگی تو لو ہم تم کو ہدایت نامہ دیتے ہیں، رہنمائے منزل عطا کرتے ہیں اور مشعل راہ بخشتے ہیں. پانے کے بعد کھونا نہیں، پکڑنے کے بعد چھوڑنا نہیں. یہی وہ زینہ ہے جو تم کو ہم تک پہنچائے گا، یہی وہ قانون ہے جو تم کو سربلندی سے سرفراز کرے گا، یہی وہ نسخہ کیمیا ہے جو تم کو دنیا و آخرت کی عظمت و شوکت سے نوازے گا. برادران اسلام، قرآن پر چشمہ ہدایت ضرور ہے، مگر انہی لوگوں کے لیے جو ہدایت کے طالب ہیں، جن کے دلوں میں خشیت الہی اور فکر آخرت کا دریا موجزن ہے. ارشاد خداوندی ہے: الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. الف لام میم یہ وہ کتاب ہے جس کی حقانیت میں کوئی شک و شبہ نہیں، یہ متقیوں کے لیے باعث ہدایت ہے. اللہ تعالیٰ نے ھدی للمتقین فرمایا اور آگے متقین کی تعریف و صفات بھی بیان کر دی گئی اور ان کی امتیازی شان کا تذکرہ بھی کر دیا گیا. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. خدا سے ڈرنے والے ایسے لوگ ہیں جو غیب کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں اور قائم رکھتے ہیں نماز، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں.
اور وہ ایسے لوگ ہیں جو یقین رکھتے ہیں کتاب پر جو آپ پر نازل کی گئی اور آپ سے پہلے نازل کی گئی، اور یقین رکھتے ہیں آخرت پر، بس یہ لوگ ہیں ٹھیک راہ پر اپنے پروردگار کی طرف سے، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ برادران ملت، قرآن انہی لوگوں کے لیے کامیابی اور نجات کا ذریعہ ہے، اور جو لوگ ایمان و یقین اور صلاح و تقوی کے نور سے محروم ہیں تو قرآن ایسے لوگوں کے لیے مزید ضلالت و گمراہی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس لیے کہ جب شرک و کفر اور کبر و غرور میں اندھے ہو کر خدا کی الوہیت وحدانیت کا انکار کر بیٹھتے ہیں تو پھر یہی قرآن کریم ان کے لیے عذاب نامہ بن جاتا ہے۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے ایک قوم بلند کرتا ہے اور اسی کے ذریعے دوسروں کو حقیر بنا دیتا ہے۔ برادران ملت، قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے، اسی لیے کہ قیامت تک کے لیے مامون و محفوظ ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حفظ قرآن کا ایسا جامع اور مکمل نظام قائم کیا ہے کہ تحریف و تبدیل کا تصور بھی محال ہے۔ کروڑوں کی تعداد میں حفاظ کرام اس کتاب کو لوح دل پر نقش کر لیتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں مفسرین اور مترجمین اس کی حفاظت میں مصروف ہے۔ اس کے الفاظ و معنی ہی نہیں بلکہ اس کے حروف و حرکات اور نقطے تک شمار کیے گئے ہیں۔ لاتعداد مسلمان روزانہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، لہذا معین دین اسلام اپنی کوششیں کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے کہ قرآن میں تحریف ہو جائے اور اس کے الفاظ و عبارات میں تغیر ہو جائے اور اس کے مفاہیم و مطالب میں شک و شبہ پیدا کرتے ہیں۔ مگر سن لیجئے، زمانے کی گردش ہو سکتی ہے، نظام عالم بدل سکتا ہے، سورج مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے، پہاڑ ہواؤں سے اڑ سکتے ہیں، سمندر خشک ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ناممکن ہے کہ قرآن میں تحریف ہو جائے اور اس کے الفاظ و عبارات میں تغیر ہو جائے اور اس کے مفاہیم و مطالب میں شک و شبہ پیدا اور اس کے مفاہیم و مطالب میں شک و شبہ ہو جائے اور شک و شبہ ہو جائے اور اس کی ترتیب و ترکیب میں رد و بدل کر دیں اور باطل افکار و نظریات میں داخل ہو جائے۔ اس لیے صاف صاف اعلان کر دیا گیا ہے، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد۔ یہ ایسا کلام ہے جس میں جھوٹ داخل نہیں ہو سکتا، نہ سامنے سے اور نہ پیچھے سے، یہ نازل کرتا ہے حکمت والے اور تعریف والے کی طرف سے۔ اب میں انہیں چند باتوں میں اپنی تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔